السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آرزو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں، میں آپ کے لیے محرم کا بیان لے کر آیا ہوں مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے۔ بہت ہی اسپیشل واقعہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ دوستوں، اس بیان کو مکمل ضرور سنیے گا اور جانیے گا محرم کے حوالے سے مفتی سلمان اظہری نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو دوستوں، بنا کسی دیر کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہمارے اس چینل پر ڈے ٹو ڈے اسلامک ویڈیو ملتی رہے گی۔ دوستو، بیان یہ رہا۔ حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند۔ بات چلتی گئی مدینے میں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا۔ سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام۔ کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں۔ میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا، دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے، کسی چیز کو چھوڑ دیا، صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے، ختم کر دیتے۔ عزیزان گرامی اوقات، تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ۔ وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی۔ اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، تیسرا کام، پہلا کام مسجد نبوی کا، دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا، تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا۔ تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے، ٹرمز تھے، جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی۔ وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں، یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ، ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ، اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان۔ یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے، ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے، 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے، جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا، ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ۔ اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے، کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے۔ اس میں سے مین چیز یہ تھی، ہم مدینہ طیبہ میں آئے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم ہمیں نہیں دو گے، لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی، اور قریش جب بھی حملہ کریں گے، مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے، مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو 2 قبیلے تھے، ان کو مار کر بھگایا گیا، مدینے سے نکالا گیا۔ پھر خیبر میں گئے، خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا۔ اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ذلیل و خوار، اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی، اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے۔ آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے یہ یہودی۔ دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا، وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا، اسے مار ڈال۔ پتھر بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزوں وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے، تقریریں کرتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلان کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے،
اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا. پھر جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے. ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا. یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، اس کو حضرت بلال نے مارا ہے. وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے. ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے. اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے. 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے. اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا. کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے. محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے. اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے. یہ آسان بات نہیں تھی. تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو. اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی.